مذہب کو متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، برابری کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، بلاول بھٹو کی ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کے بعد گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندرونی تنقید اور عالمی مخالفت کے باوجود غزہ پر قبضے کا بیان دہرا دیا۔ غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے، عالمی فوجداری عدالت کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضہ کرنے اور وہاں کے لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنے کے ارادے کا اعلان ہے، حماس کا رد عمل۔ حزب اللہ نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکالنے کے امریکی منصوبے کو مجرمانہ احکامات قرار دے دیے۔ پاکستان نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے امریکی منصوبے کی مخالفت کر دی۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، پاکستان فلسطین کوز کی حمایت جاری رکھے گا۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ۔ حیدرآباد میں وکیل پر FIR درج کرنے کے خلاف وکلاء کا بائی پاس پر دھرنا جاری، قومی شاہراہ بند ہونے سے کراچی سے پنجاب اور اندرون سندھ آنے اور جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد میں منعقدہ ڈان میڈیا کے زیر اہتمام بریتھ پاکستان کانفرنس کا آج آخری روز، دنیا بھر سے آئے ماہرین اظہار خیال کریں گے۔ پہلے روز عالمی ماہرین نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کیں۔ ڈان گروپ کے چیف ایگزیکٹو حمید ہارون اور ناز آفرین سہگل اللہ خانی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ عالمی ماحولیاتی ماہرین نے پاکستان کو گلوبل وارمنگ کا بے گناہ شکار قرار دے دیا، سیلابوں سے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ گیسز کا اخراج کرنے والے امیر ممالک سے متاثرہ ملکوں کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ، معقول، قابل رسائی اور منصفانہ موسمیاتی فائنانس کی تجویز۔ امیر ترین ملکوں کا کاربن کے اخراج میں 80% حصہ اور پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندے محمد یحییٰ کا ڈان میڈیا کے زیر اہتمام بریتھ پاکستان کانفرنس کے پہلے روز خطاب، فنڈز کے انتظار میں بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ عالمی بینک کی موسمیاتی تبدیلی کی عالمی ڈائریکٹر ویلری ہکی نے بھی عالمی چیلنج سے فوری نمٹنے پر زور دے دیا۔ بریتھ پاکستان کانفرنس کو لیڈ پاکستان کا نام دینے کی تجویز۔ بھارتی مندوب سونم وانگچک کا پہاڑی علاقوں میں پانی کے ذخائر محفوظ بنانے اور مصنوعی گلیشیئرز کے قیام کی اہمیت پر زور، فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے خطے کے ممالک کو فریم ورک بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے کوارڈینیٹر ایندریکا رتوتے کی تجویز۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے موسمیاتی تبدیلی کو سنگین عالمی مسئلہ قرار دے دیا، اس کے خلاف جنگ اکیلے نہیں لڑی جا سکتی۔ اسموگ سے صرف لاہور نہیں، ملک اور خطے کے دیگر حصے بھی متاثر ہوئے۔ پنجاب میں ماس ٹرانزٹ کو روایتی ایندھن سے الیکٹرک پر منتقل کیا جا رہا ہے، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا اظہار خیال۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ماحولیاتی فنڈ کے قیام کے بعد متاثرہ ممالک کی مدد ضروری قرار دے دی۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات پر توجہ دینا ہوگی، ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ محمد اورنگزیب کا بریتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب، بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیاں معیشت کو درپیش اہم چیلنجز قرار دے دیے۔ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحد نہیں، یہ ہر سطح تک جاتی ہے، سینیٹر شہری رحمان نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کو موسمیاتی مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی تنظیموں پر بہت زیادہ انحصار کے بجائے گھریلو تجاویز پر کام کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما کا مشورہ، اہم ترین مسئلے پر کانفرنس کے انعقاد پر ڈان میڈیا گروپ کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے NFC ایوارڈ میں رقم مختص کرنے کا مطالبہ، علی امین گنڈاپور نے پشاور میں آلودگی سے پاک منصوبے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے عالمی ماحولیاتی عدالت کے قیام کی تجویز دے دی، موسمیاتی تبدیلی اب دور کی بات نہیں، پاکستان نے عالمی اخراج میں سب سے کم حصہ ڈالا لیکن ہمیں اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے پاکستان کو موسمیاتی تباہی کے تناظر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میں خلل ڈالنے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی، صدر آصف زرداری کی چینی قیادت سے ملاقاتوں کا مشترکہ اعلامیہ جاری، پاک چین پائیدار شراکت داری اور آہنی دوستی جغرافیائی سیاسی مفادات سے بالاتر قرار۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے احکامات دے دیے، اداروں کی نجکاری کے عمل کو شفافیت پر سمجھوتہ کیے بغیر آگے بڑھایا جائے، ملکی اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے، کسی قسم کا تعطل قبول نہیں، نجکاری کے لیے بنائے گئے ٹاسک مینجمنٹ سسٹم پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ لیگی صدر نواز شریف نے پنجاب کابینہ کی توسیع کا گرین سگنل دے دیا، صوبائی کابینہ میں 10 وزراء کے اضافے کا امکان، اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ نواز شریف اور مریم نواز ڈویژنل سطح پر اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں میں نام شارٹ لسٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام صوبوں کے طلبہ کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی، طلبہ کے لیے بھی پنجاب کی طرح
اہلیت کا یکساں معیار مقرر، لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر جا کر ملاقات، سربراہ JUI کی خیریت پوچھی، دونوں رہنماؤں میں سیاسی امور پر گفتگو۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کا PTI کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار، لاہور میں 8 فروری کو کرکٹ میچ، کیٹل شو اور اسپیکرز کانفرنس جیسے اہم ایونٹس کا سلسلہ جاری ہوگا۔ PTI کا سابق ٹریک ریکارڈ غیر مناسب ہے، 9 مئی واقعات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ضلع انتظامیہ کا نوٹیفیکیشن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 8 فروری کو بانی کی ہدایت پر یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان۔ گزشتہ سال 8 فروری کو الیکشن میں ووٹ چوری کیے گئے، عوام گھروں سے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ علی امین گنڈاپور کا پاکستان سمیت اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ویڈیو پیغام، شیخ وقاص اکرم نے بھی ہر صورت احتجاج ریکارڈ کرانے کی حکمت عملی بتا دی۔ جوڈیشل کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز کے ناموں پر متفق، جسٹس حسن نواز، ملک وقار حیدر، سردار اکبر علی، ملک جاوید اقبال، سید احسن رضا، محمد جواد ظفر، خالد اسحاق کے ناموں پر اتفاق، ملک اویس خالد اور چودھری سلطان کے نام بھی شامل۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن آج سے 11 فروری تک کراچی میں منعقد ہوگی۔ 60 سے زائد ممالک بحری اور فضائی جہازوں، اسپیشل آپریشن فورسز کی ٹیموں اور مندوبین کے ساتھ شرکت کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 12 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے بہادر لانس نائک محمد ابراہیم شہید۔ خلائی تحقیق میں ایک اور سنگ میل عبور، اسپارکو اور چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، پاکستان کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور کی چین کے چانگی 8 مشن میں شمولیت کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرانسجینڈر کی خواتین کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت پر پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ اسماعیلی برادری کے 49ویں امام شاہ کریم الحسینی کے لیے دعائیہ تقریب کل لزبن میں ہوگی۔ پرنس کریم آغا خان کو مصر کے شہر اسوان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کا کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ سہ فریقی سیریز کھیلنے کے لیے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی، سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم آج آرام اور کل سے پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم تیار، وزیر اعظم آج شام 7 بجے نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں ڈھول پرفارمنس، آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے آفیشیل گانے کا ٹیزر جاری کر دیا، گلوکار عاطف اسلم کی آواز میں مکمل گانا آج جاری کیا جائے گا۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف جوڑی حقیقی زندگی میں بھی جوڑی بن گئی، ماورا حسین اور امیر گیلانی کی شادی۔ اداکار جوڑے نے شادی کی مزید تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں۔ تصاویر کے کیپشن میں ماورا نے لکھا، ماورا امیر ہو گئی۔